اوکاڑا بنگلہ گوگیرا میں 20 مارچ سے 22 مارچ تک ہفتہ صحت فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں سینکڑوں خواتین، بچوں اور دیگر افراد کو مفت طبی سہولیات فراہم بھی کی گئیں۔ ہیپاٹائٹس، ایڈز، شوگر اور ملیریا کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے گئے اور مفت حفاظتی ٹیکے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر انچارج رورل ہیلتھ سینٹر گوگیرا کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بنگلہ گوگیرا اور گرد و نواح میں بہتر سے بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ڈی جی خان ڈویژن میں 23 مارچ یوم پاکستان کی تقریبات کا انعقاد۔ ڈویژن کی مرکزی تقریب کمشنر آفس میں منعقد ہوئی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے ہمراہ پرچم کشائی کی گئی۔ تقریب میں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر کمشنر ڈی جی خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسی روز پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ ضلع میرپور میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ نماز فجر کے بعد مملکت خداداد کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر پر یوم پاکستان کی سب سے بڑی پرچم کشائی کی تقریب بارش کے دوران میونسپل کارپوریشن کے سبزہ زار پر منعقد ہوئی، جہاں آزاد کشمیر اور پاکستان کے قومی پرچم لہرائے گئے۔ سیدوالا میں بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ کی طرف سے عوام کو ٹی ایچ کیو لیول کا ہاسپٹل کا تحفہ دیا گیا، جو کہ تکمیل کے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا۔ اس ہاسپٹل کی تکمیل سے سیدوالا کی عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا اور سیدوالا کے سینکڑوں دیہات کو صحت کی سہولیات دہلیز پر دی جائیں گی۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں 9 جی ڈی میں مرحوم حافظ علی حسین کے نام سے منسلک علی حسن ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، جس میں اوکاڑا کے مشہور ڈاکٹرز نے اپنی خدمات پیش کیں، جس میں مریضوں کو فری چیک اپ کے ساتھ مفت ادویات اور فری الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات بھی میسر آئیں۔ امیدوار ایم پی اے پی پی 180 چودھری رضوان اشرف کی زیر نگرانی فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں فری چیک اپ، فری ادویات اور فری ٹیسٹ کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کے حکم پر دولت پور میں ہیسکو وابڈا نواب شاہ کے اے سی اور ایکسین کی کھلی کچہری، بجلی صارفین کی شکایات سنی اور 230 صارفین کے مسئلے فوری طور پر حل کیے۔ گندھار انسٹی ٹیوٹ آف بیسک سائنسز چکزرہ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے ملی ترانے، تقاریر اور مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب میں اسکول اساتذہ، والدین اور طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ العارفین ویلفیئر سوسائٹی تلمبہ میں محفل نعتیہ مشاعرہ میں تلاوت کلام پاک کی سعادت عارفین رحمان نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ مشہور نعت خواں تنویر صاغر نے پیش کیا۔ محفل کی صدارت پروفیسر اقرار مصطفیٰ صاحب آف کمالیہ نے کی۔ گندھارا انسٹی ٹیوٹ آف بیسک سائنسز چکزرہ لوریدین میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد۔ شاندار کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں عالمگیر عمر خیل کی اس رپورٹ میں۔ تو ہر بندے کو ہوتا ہے اور جب بھی کسی فیلڈ میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو اس کے اندر کی کمزوریاں ساری کی ساری نظر آتی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہر ایک فیلڈ، میں صرف ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں عدالت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں جوڈیشری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، فوج آرمی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں پولیس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں ٹیچرس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ پتوکی ایس ایچ او تھانہ صدر کا چوکی انچارج حبیب کے ہمراہ مفت آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کا دورہ، عملہ کو ٹرکنگ پوائنٹس پر موجود شہریوں کو سہولت اور آٹے کی فراہمی کے عمل میں تیزی کی ہدایات کیں۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ صدر پتوکی نے کہا کہ غریب مستحقین خاندانوں تک منصفانہ آٹے کی تقسیم کو پہنچانے کی ذمہ داری کو ہر قیمت پر نبھائیں گے۔ کسی کو غریب کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور بدنظمی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔
اوکاڑا یونیورسٹی میں یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں اساتذہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد، شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی سربراہ ڈاکٹر فاخرہ شاہد نے خطاب کیا۔ سیمینار میں کئی طلباء نے یوم پاکستان کی اہمیت اور قیام پاکستان میں مسلم قیادت کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پرجوش تقاریر کی۔ اوکاڑا یوم پاکستان کے موقع پر ڈی سی آفس میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سمیت سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے پاکستانی پرچم کو سلامی دی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ داخلی خارجی راستوں اور تمام سرکاری دفاتر، نجی عمارات پر پرچم کشائی کی گئی۔ تقریب میں پاکستان کا قومی ترانہ اور کشمیری ترانہ پیش کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ سنی تحریک لاڑکانہ نے اہل سنت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ حسین اللہ آباد سے 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ لاڑکانہ سماجی اتحاد کے جنرل سیکرٹری احمد بخش کورائی، حاجی غلام حسین جتوئی، سینئر نائب صدر شفقت حسین سومرو، سیکرٹری جنرل آصف علی تھے۔ ریلی میں علی جونیئر، جنرل سیکرٹری آصف علی جنیجو، سٹی صدر اور محمد مٹھل شیخ نے شرکت کی۔ پاکستان کی بقا اور پاک فوج کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ ننکانہ صاحب، CIA پولیس ننکانہ کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرگنا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں روپے مالیت کی نقدی برآمد۔ ملزمان سے تھانہ واربرٹن کی ڈکیتی اور چوری سمیت 8 مقدمات کا سراغ، مزید تفتیش جاری۔ کوٹ رادھا کرشن میں گزشتہ روز ٹریفک اہلکار کو کھلے عام رشوت وصول کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈی پی او قصور نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملازم کو معطل کر دیا۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ٹریفک اہلکار سرعام رشوت لے رہا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جو غربا کو صرف رشوت کے لیے پریشان کرتے ہیں، انہیں محکمہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بھیرا پاکستان ایجوکیشن اسکول میاں والی کی طرف سے سالانہ تقسیم انعامات کا انعقاد وائٹ روز میرج ہال میانی میں کیا گیا، جس میں بچوں نے حمد، نعت، ملی نغمے اور تقاریر میں حاضرین سے خوب دعوت وصول کی۔ مہمان خصوصی لیڈی ڈاکٹر فرحین ملک اور حافظہ بشرا عروج ملک نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایجوکیشن اسکول اپنے کوالیفائڈ سٹاف کے ساتھ علاقہ بھر میں زبردست خدمات سر انجام دے رہا ہے، جو کسی نعمت سے کم نہیں۔ باگڑی کے گاؤں جھیلی کلواڑی کے مکین کلوڑ برادری کے لوگ انصاف کے لیے قرآن پاک لے کر عورتوں اور بچوں کے ساتھ سراپائے احتجاج۔ کلوڑ برادری کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 19 تاریخ کو اترانی جتوئی برادری سے تعلق رکھنے والے 15 سے زائد ہتھیار بند لوگوں نے ہتھیاروں کے زور پر ہمارے چرواہوں کو گولیاں مار کر زخمی کیا اور بعد میں ان پر بدترین تشدد بھی کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جتوئی برادری کے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ آستانہ عالیہ دارالعرفان ہستی رینا جتوئی میں سالانہ عرس پاک حضرت پیر شفیق احمد مظہر سلطان سرور قادری سلطانی کے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب ہوئی۔ خصوصی نشست میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسن سلطان شاہ المرشد سروری قادری سلطانی نے بیان فرمایا۔ شجاع آباد حکومت پنجاب کی جانب سے شروع کی گئی مفت آٹا اسکیم شجاع آباد میونسپل کمیٹی میں بھی اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسر کی بہترین حکمت عملی کے تحت تحصیل انتظامیہ کی جانب سے عوام الناس کی سہولیت کے بہتر اقدامات کیے گئے۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے آنے والے مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ لائنیں لگوا کر آٹے کی فراہمی کی ذمہ داری کو بہتر انداز میں نبھایا جا رہا ہے۔
گھڑی خیرو کے دوداپور کے قریب مسلح افراد نے ڈیوٹی سے واپس آنے والے ٹیچر سے موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثر اساتذہ کا احتجاج، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ننکانہ صاحب محکمہ لوکل گورنمنٹ ضلعی عدلیہ ڈسٹرکٹ سیشن بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نکاح رجسٹرار کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ میاں رفیق احسن، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ذوالفقار لون، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ صدر بار ایسوسی ایشن سمیت نکاح رجسٹرار کی ورکشاپ میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی کا کوٹ ادو میں قائم مفت آٹا سیل پوائنٹ کا دورہ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام سیل پوائنٹس آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اور شہریوں کے لیے سایہ دار جگہ، کرسیاں اور میڈیکل کی سہولت ہر سینٹر پر دستیاب ہے۔ ماہ سیام کے دوران ضلع مظفر گڑھ اور کوٹ ادو میں 7 لاکھ سے زائد آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر کسی شہری کا مفت آٹے کے حصول میں شکایت ہے تو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کریں۔ لاڑکانہ کا دوسرا بڑا شہر باڈا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی نہ رک سکی۔ غریب مستحق خواتین کا کہنا تھا کہ باڈا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جلاد کا گھر بن چکا ہے۔ غریب مستحق خواتین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا عالمی شہرت یافتہ اعزاز حاصل کر چکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط آتے ہی ایجنٹوں کی جشن بہاراں آ گئی۔ اس کے حوالے سے مستحق خواتین اور مردوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایجنٹ نے شہر اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں کے ضرورت مند لوگوں سے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قسط سے فی کارڈ 1000 سے 1500 روپے تک کٹوتی کی ہے۔ دولت پور چک نمبر 493 باٹیاں والا میں فری آٹے کی تقسیم جاری۔ غربا پیچیدگیوں اور بے ضابطگیوں کا سامنا کرتے ہوئے لائنوں میں لگے اور دھکم پیل اور زور آزمائی جاری۔ آٹے کا حصول جان جوکھوں کا کام بن گیا۔ شہری فری آٹے کی تقسیم میں شہریوں کو کئی گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑا۔ لائنوں میں لگے افراد سے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ نیشنل پریس کلب سواسل کی افتتاحی تقریب میں سیاسی، سماجی، صحافتی لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پریس کلب کا کہنا تھا کہ ہم بنیں گے مظلوم کی آواز کیونکہ ہم ہیں سچ کی آواز۔ شجاعت بیرون ملتانی گیٹ امام بارگاہ امامیہ والے روڈ پر قائم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وصول کرنے کے لیے قائم پوائنٹ پر صبح سے لائنوں میں لگنے والی خواتین ذلیل و خوار ہونے لگیں۔ پوائنٹ مالک کا ایجنٹ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور اپنی جان پہچان والوں کو بغیر لائن میں لگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے دلوانے میں مصروف۔ صبح سے لائنوں میں کھڑے ہوئے خواتین کا کوئی پریشان حال نہیں، جس پر خواتین نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری اور ذمہ دار اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔